بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہمارا مفتی طارق مسعود صاحب اور ساحل ادیم صاحب کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے لفظی جنگ جاری ہے، اور اسی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ ایک مرتبہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کو ایک شخص نے کوڈ کیا اور ساحل ادیم صاحب سے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو ساحل ادیم صاحب کا جو ایک رویہ ہے، ایک سخت انداز میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب پر اس حدیث کو لے کر تنقید کی کہ وہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایسی بات بھی بیان کی اور ایک الزام لگایا علماء کرام پر کہ علماء کرام عوام کو پوری حدیثیں نہیں بیان کرتے، بلکہ تھوڑی سی بیان کرتے ہیں اور باقی والی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اپنے متعلق انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ کو پوری حدیثیں بیان کروں گا، یعنی جب بھی وہ پبلک میں عوام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ان کا نشانہ علماء کرام ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف عوام کو بدظن کرنا ہوتا ہے، اور عوام کو بتاتے ہیں کہ علماء آپ کو پورا دین نہیں پہنچا رہے۔ تو اسی موضوع کو لے کر میں نے اپنی اس ویڈیو میں دعوت دی ہے استاذ الحدیث، استاذ العلماء حضرت اقدس مفتی فتح محمد صاحب کو، جو کہ جامعہ عربیہ جور آباد کے استاد اور استاذ الحدیث بھی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ اس موضوع پر وہ روشنی ڈالیں کہ جو ساحل ادیم صاحب کا ایک موقف ہے کہ علماء کرام حدیثیں چھپاتے ہیں اور پوری بیان نہیں کرتے، تو اسی کے بارے میں نے دعوت دی ہے۔ تو حضرت اقدس مفتی فتح محمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا علماء کرام پوری حدیثیں بیان کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ کوئی بات اور نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ساحل ادیم صاحب کا یہ موقف ہے کہ علماء کرام عوام کو پوری حدیث نہیں بیان کرتے، تو ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس میں علماء کرام حدیث کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں اور پوری حدیث بیان نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجوہات؟ بھائی محمد مہر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں اس بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ساحل ادیم صاحب کے متعلق مفتی طاہر مسعود صاحب کا کلپ بھی میں نے سنا، جس میں انہوں نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ تو ساحل ادیم صاحب لگتا ہے کہ وہ کسی بزرگ سے ساتھ ان کی نسبت نہیں ہے، ان کی یعنی جہالت کی وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کی تقریر سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا مشن جو ہے وہ عوام الناس کو اہل علم کے خلاف بھڑکانا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، اور بچوں کو ماں باپ کے خلاف، اور اس طرح نوجوانوں کو حکومت کے خلاف، یعنی یہ اس طرح کی اس کی تنقیدی ذہن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے اور جو جہالت کی پیداوار ہے۔ تو ہماری یعنی حضرات اہل علم کے بارے میں تو ایسی بات سوچنا، جو علماء ربانیین ہیں کہ وہ آدھا دین بیان کرتے ہیں اور آدھا دین بیان کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ علماء ربانیین اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھلا دین کے معاملے میں ایسی کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ تو یہ بہرحال ان کا ظن فاسد ہے، اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے، اہل علم کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور مخلوق میں سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں، یعنی علم ایک ایسی صفت ہے جو ان کو حق پر مجبور کرتی ہے۔ تو میرے عزیز، یعنی اس میں یہ سراسر یہ اس کا یعنی ہر دھرمی ہے اور ضد بازی ہے کہ وہ اہل علم کے خلاف اس قسم کی یعنی غلط حرکات کر کے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے مفسدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگ
جو اس طرح کی فکر کے مالک ہوتے ہیں کہ علماء کو عوام سے بدظن کرنا مختلف موقعوں پر، تو یہ کن لوگوں کی پیداوار؟ اصل تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ ملحد جو الہادی طبقہ ہے، جن کا مذہب کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ بلکہ کسی بزرگ کے ساتھ نسبت نہیں ہوتی، یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ جہالت کی پیداوار ہیں اور ان کا کسی اہل علم کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کے یعنی ان چیزوں میں، اور پھر ان کو یہ خبت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جاننے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، حالانکہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھمنڈ میں، جیسے یہ مرزا محمد علی جہلمی جو ہے، انجینئر اس محمد کے اندر بھی یہی مرض ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں کچھ پڑھا نہیں ہوں، اللہ پاک اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں نا، یہ فتنہ باز ہیں اور فتنہ پرور ہیں، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہمارے عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، بلکہ ان کی حد الوسع تردید کریں کہ یہ جو اہل حق سے دور کرتے ہیں۔ دیکھو، علماء حضرات دین کے پہرے دار ہیں، علماء حضرات دین کے پہرے دار ہیں، اور پہرے دار جو ہے وہ تو اپنی حق ادا کرتا ہے۔ جیسے چور چاہتے ہیں کہ پہرے دار سویا رہے، ایسے بددین چاہتے ہیں کہ علماء کا رابطہ عوام الناس سے کٹ جائے۔ تو یہ جو ہے نا، اس قسم کے ہاتھ کنڈے اور یہ اس قسم کی چال بازی ہیں، یہ ان لوگوں سے آتی ہیں جو دین کے ساتھ مس نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں تاکہ اللہ پاک ان کو صحیح بصیرت عطا فرمائے۔ وہ اگر صحیح بصیرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ان کا رابطہ نہیں ہوتا تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے کسی صحیح العقیدہ اہل علم کے نسبت رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی کو کوئی مرض لگتا ہے، دل کا مرض ہو گیا، کوئی بھی ان کو مرض لگتا ہے، تو اس صورت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان لوگوں کو کوئی کہے کہ آپ فلان شخص کے پاس چلے جائیں کہ یہ ڈاکٹر تو لوٹتے ہیں، یہ ڈاکٹر تو لوگوں کو مار دیتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، تو لوگ ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اس ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اسپیشل ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے۔ تو اسی طرح علماء کرام جو دین کے معاملے میں ماہر ہیں، تو آپ کو بھی یہی چاہیے کہ آپ علماء کرام سے اپنا رابطہ رکھیں۔ جب آپ اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اور اس طرح کے جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں جو عوام کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، علماء سے بدظن کرنا چاہتے ہیں، تو انہی کے لیے یہ ویڈیو میں اسی طرح کا پیغام ہے کہ آپ اپنے علماء سے ہی رابطہ جاری رکھیں تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں جائے، تمام لوگوں کے پاس جائے، تاکہ ہمارے کسی عمل سے کسی شخص کا ایمان بچ گیا اور وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا تو ہمارے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ آخر میں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔